ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کئی سوالات اسلام پہ، اس قربانی کے حکم پہ اٹھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کر کے جو ہم جانور کا گوشت وغیرہ غریبوں کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ تو ہے غریبوں کو کچھ پیسے دے دیں، قربانی نہ کر کے اسی پیسے کو، قربانی کے جانور کی رقم کو غریب کو دے دیں، اس سے غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی چیز کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیوں کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قربانی کا اتنا ثواب ہے کہ تم حساب نہیں کر سکتے۔ جیسے قربانی کے جانور میں جتنے بال ہیں تم اس کو حساب نہیں کر سکتے، ویسے ہی قربانی کے جانور اگر آپ قربانی کرتے ہیں، قربان دیتے ہیں جانور کو، تو اتنا ثواب ملے گا تو اس کو آپ سوچ اور گمان کے بھی زیادہ باہر ہوگا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں، حدیث میں یہی بتایا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ قربانی اللہ کی محبت کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ یہی تو بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ قربانی کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے سمجھتے ہیں، وہی یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہی یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی سے زیادہ ثواب تو پیسے دینے میں ہے، غریبوں کو مدد کرنے میں فائدہ زیادہ ہے غریبوں کا۔ سمجھ جائیے بھائی صاحب، قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے، قربانی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ غریبوں کی مدد کے لیے اسلام نے دوسرا راستہ چنا ہے، زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ مالداروں پہ فرض قرار دی گئی ہے، وہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ صدقات کا حکم دیا گیا ہے، صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے۔ لیکن قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ایک دل خوش کرنے کے لیے، یہ ایک اچھا نظام بنانے کے لیے غریبوں کو بھی قربانی کے کچھ گوشت دے دیا جاتا ہے، تاکہ ان ایام میں وہ بھی کچھ اچھا کھانا کھا لیں۔ اب فرق سمجھیے، ایک مثال دے کر میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ، صدقات کا پیسہ اگر آپ ندی میں پھینک دیں گے، اگر آپ کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیں گے کچھ خرید کے اس سے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کے صدقات ادا نہیں ہوں گے، صدقہ فطر جو واجب صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقات اور یہ زکوٰۃ صرف اور صرف غریبوں کی مدد کے لیے ہی اسلام نے ایجاد کیا ہے۔ اب سمجھیے، قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اگر کہیں ایسا ہوا کہ کوئی غریب لینے کے لیے نہیں رہا، کھانے والا بھی اتنا ہے کہ کھا نہیں پا رہا ہے، غریبوں کو نہ دے کر کسی جانور کو کھلا دیا، ندی میں پھینک دیا۔ اب پھینکنا کیسا تھا، نہیں تھا، اچھا ہے یا کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پھینک دیا۔ اس سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی، چاہے پورا جتنا جانور کا گوشت تھا ان گوشت کو لے کر ندی میں بہا دیا، کہیں پھینک دیا۔ اب یہ اچھا نہیں ہے پھینکنا، یہ تو کھانا چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی آدمی لے کے پھینک دیا، اس سے قربانی اس کی ہو گئی، قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ غریب کو تو نہیں دیا، پھر بھی قربانی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا قربانی غریب کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو قربانی ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن ہاں، زکوٰۃ تو غریب کے لیے ہی ہے، اسی لیے جب تک آپ غریب کو نہیں دیں گے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی۔ اسی لیے اس فرق کو سمجھ جائیے اچھے سے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے قربانی کرنے سے زیادہ پیسے دینے میں غریب کی مدد ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ سوچ اس لیے ہے کہ قربانی کو غریب کی مدد سے جوڑا جا رہا ہے، یہی تو غلط مسئلہ، یہی تو غلط سوچ ہے، اسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपनी ख्वाहिश को, अपनी सोच को, अपनी अक्ल को, अपनी समझ को मेरे लाए हुए हुक्म के मुताबिक न कर दो, तब तक तुम्हारा ईमान नहीं होगा। इससे क्या पता चला? इससे पता यह चला, अक्ल के खिलाफ कोई बात आए फिर उसको माना जाए, समझिए कि यह ऐन ईमान होगा। अक्ल के मुताबिक कोई बात आ जाए, ये हम भी मान लेंगे, गैर भी नहीं मानेंगे। अक्ल को जब पा जाए, अक्ल के बिल्कुल मुताबिक बात हो, तो गैर भी उस बात को मान लेगा। गैर भी कहेगा, दूसरे मजहब वाले भी कहेंगे हाँ हाँ अक्ल के मुताबिक बिल्कुल है, मान लेगा। तो इसमें हम में उनमें फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं, इस मसले में दोनों बराबर। लेकिन हाँ, अक्ल के खिलाफ अल्लाह का या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आए फिर उसको हम माने, अक्ल के खिलाफ होने के बाद भी, समझिए कि हम अब उनमें हम में फर्क हो रहा है और हम वाकईतन ईमान वाले हो रहे हैं। इसीलिए कुर्बानी चाहे अक्ल के मुताबिक हो न हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको तो अल्लाह का हुक्म नजर आता है। चाहे किसी को कुर्बानी, हाँ अक्ल के मुताबिक है, ये तो एक मुसल्लम है, उलमा ने इस पे किताबें लिखी हैं, आवाम को समझाया है कि कुर्बानी कैसे अक्ल के मुताबिक है। ये छोड़ दीजिए, ये तो एक अलग चीज है। हम अक्ल के खिलाफ मान भी लेंगे तब भी इस पे अमल करेंगे, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है। ये चंद बातें जो बहुत जानने की थी, समझने की थी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल यम-ए-आर-बी दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए, आमीन।